بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروج، برکت والی ہے وہ ذات اس نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں۔ وجعل فیہا سراجا، اس پہ سورج بنایا ہے، وقمرا، اور چاند منیرہ روشنی دینے والا۔ وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفہ، اور وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ لمن ارادہ، جس شخص کے لیے جو ارادہ کرے، ان یذکر، کہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا ارادہ کرے شکر گزاری کا۔ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں نرمی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما، وہ ان کو سلام کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما، اور قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے پھیر لے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ انہا سات، بے شک وہ برا ٹھکانہ، مستقر بھی اور مقام بھی۔ والذین، اور وہ لوگ اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک، اس کے درمیان ہوتے ہیں، قواما، مستقیم، برابری۔ والذین، اور وہ لوگ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ، جس کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ومن یفعل ذلک، اور بے شک جو ایسا کرتا ہے، یلقی اثاما، گناہ پا لیتا ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ڈبل کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ یخلد فیہ، اسی میں ہمیشہ رہے گا، مہانہ، ذلیل کیا ہوا۔ اللہ، مگر وہ، من تاب و آمن، جن توبہ کی، ایمان لائے، عمل صالح کیے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ لوگ ہیں اللہ پاک تبدیل کر دے گا ان کے سیئات کو حسنات سے۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور عمل کی اچھے، انه یتوب الی اللہ، وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، متابہ، رجوع کرنا۔ والذین، اور وہ لوگ لا یشهدون الزور، جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب گزرتے ہیں کسی بے مقصد کام کے پاس سے، مروا کرامہ، گزرتے ہیں باوقار طریقے سے۔ والذین، اور وہ لوگ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہا، نہ گر پڑتے اس پر، صماً، بہرے ہو کر، عمیانا، اندھے ہو کر۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا، رب ہمارے، هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دے ہم کو متقین کے لیے امام۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، یجزون الغرفہ، ان کو بدلے میں دیا جائے گا غرفہ، بالا خانہ، بما صبر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور یلقون، اور استقبال کیے جائیں گے یہ لوگ فیہا، جنت میں، تحیہ کے ساتھ، سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ حسنت، بہت اچھا ہے، مستقر ٹھکانہ، قیام گاہ۔ قل، کہہ دیجیے، ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ کرتا تمہارا میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو، فقد کذبتم، تحقیق تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، ان قریب ہوگا یہ لازم، چمٹ جانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوتی آ رہی ہیں۔ پانی کا ذکر ہوا تھا، ہواؤں کا ذکر ہوا تھا، بادلوں کا ذکر ہوا تھا۔ اب وہ فرماتے دیکھو، اسی پس تناظر میں ہے، اللہ پاک نے آسمان میں بروج بنائے۔ برج قلعے کو کہتے ہیں۔ یہ آسمان کے بروج کیا ہیں؟ ستاروں کی منزلیں۔ یہ ستاروں کے ماہرین کتنے برج بتاتے ہیں؟
12 برج، یہ موسم کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے 12 چاند اتنا عرصہ اس مقام پہ رہتا ہے، اتنا عرصہ اس مقام پہ، اتنا عرصہ اس مقام پہ، پورا سسٹم ہے بروج میں ستاروں یہ چاند کے چلنے کا۔ اس دوران پہ یہ بھی ہمارے یہ نجومی حضرات، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا پڑھتے ہیں، اس میں برج کے حساب سے آپ کس برج کی پیداوار ہیں، میزان ہے، عقرب ہے، دلو ہے، جسی ہے، حوت ہے، 12 سال کے برج تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ یہاں اس میں پیدا ہوں گے تو مزاجی ہوگا، اس میں پیدا ہوں گے تو مزاجی ہوگا، اس میں پیدا ہوں گے تو پورا تفصیل ہوتی ہے۔ وہ آپ کا سال کیسے گزرے گا، اخباروں میں یہ کالم آتے رہتے ہیں، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، یہ نجوم کے علم کے اعتبار سے۔ یہ برج ہیں، برجوں کے ساتھ موسموں کی تقسیم ہے، برجوں کے ساتھ مقدرات کی تقسیم ہے۔ ایک بات یہ میں رکھنا، علم نجوم کی اسلام نے نفی کی ہے۔ حضور نے نجوم کا علم کیا کیا تھا، باقی رکھا تھا، مٹا دیا تھا، لیکن علم ہے، استعمال منع کیا تھا، علم سے انکار نہ کرنا۔ علم ہے، اس طرح زہر ایک چیز ہے، استعمال سے منع کیا ہے، شراب چیز موجود ہے، استعمال سے منع کیا ہے۔ اور علم نجوم بھی بڑے بڑے لوگوں کو اللہ پاک نے دیا ہے، ستاروں کی چالوں سے اندازہ کرنا کیا ہونے جا رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات میں سے علم نجوم کا خاص امتیاز کس پیغمبر کا رہا ہے پتہ ہے کون؟ حضرت دانیال علیہ السلام۔ ہمارے متقدمین میں سے علم نجوم میں سب سے بڑے ماہر کون گزرے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ علم ہے، استعمال منع ہے، اور علم کا ایک درجہ قرآن پاک نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ایک ہے علت ہونا کہ ان کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ بارش لا رہے ہیں یہ نہیں۔ ایک ہے سبب ہونا، یہ بھی نہیں۔ ایک ہے علامت ہونا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامت کے درجے میں ستاروں کا وجود اور ان کی حرکت قرآن پاک نے بھی بیان کی ہے، مطلق نفی نہ کر دینا۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامتیں ہیں، فلاں ستارہ یہ یہاں کا تو علامت ہے کہ فلاں کام ہونے والا ہے۔ علامت کے درجے میں نجوم کو قرآن پاک نے بھی ایک درجہ علامات وبالنجم هم يهتدون، اور راستے کی علامت تو ہے، سمندر میں ایک حد تک یہ آلات چلتے ہیں، اس کے بعد ستارے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ مشرقی ستارہ ہے، یہ مغربی ستارہ ہے، یہ اس کی علامات کے درجے میں آج بھی استعمال ہے اور منع بھی نہیں ہے۔ ہاں، سبب کے درجے میں، علت کے درجے میں اس کی نفی ہے، خیر لمبی بات ہے۔ یہ برج ہیں، 12 برج ہیں۔ اچھا، اس میں وقدرہ منازل، آگے کیا ہے؟ تعلموا عدد السنین والحساب، اس کی منزلیں طے کی ہیں۔ وقدرہ منازل، منزلیں طے کی ہیں، اس سے تم کیا فائدہ اٹھاتے ہو؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، دنوں کا تعین کس سے کرتے ہو؟ سورج کی گردش سے۔ مہینے کا تعین کس سے کرتے ہو؟ چاند کی گردش سے۔ موسم کا تعین کس سے کرتے ہو؟ سورج کی گردش سے۔ 3 قسم کے مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، یہ کیا ہے؟ سورج کے مہینے ہیں۔ اور محرم، صفر، ربیع الاول کس کے مہینے ہیں؟ چاند کے مہینے میں۔ اور پو، ماہ، مگر، چیتر، بیساکھ،
یہ کس کے مہینے ہیں؟ موسم کے بھی، سورج کے مہینے ہیں، موسموں کے حساب سے یہ چلتے ہیں۔ ایک لطیفہ اور سنا دوں؟ ہمارے یہاں عام طور پہ اسلامی سن غیر اسلامی سن بولا جاتا ہے۔ میں کہا یار سورج کو اسلام سے کب نکال دیا آپ نے؟ جنوری فروری کس حساب سے ہے؟ سورج کے حساب سے ہے۔ اسلام دار اسلام سے خارج ہے، غیر اسلامی مہینے خواہ مخواہ۔ ہماری عبادات دونوں حساب سے چلتی ہے۔ 5 وقتوں کی نماز کا حساب ہم چاند کے حساب سے کرتے ہیں، سورج کے حساب سے کرتے ہیں۔ روزانہ تو سورج کو دیکھتے ہیں، نماز ظہر کی پڑھنی ہے سورج کہاں ہے، عصر کی پڑھنی ہے سورج کہاں ہے۔ وہ نمازوں کے اوقات کا حساب چاند کے حساب سے ہے، سورج کے حساب سے ہے۔ اب روزہ ہے، روزے کا دن تو چاند سے طے کریں گے، روزے کا دورانیہ کسے طے کریں گے؟ سورج سے طے کریں۔ حج ہے، حج کے ایام تو طے کریں گے چاند کے حساب سے، لیکن حج کے مناسک کسے طے کریں گے؟ غروب سے پہلے جانا ہے، غروب کے بعد آنا ہے، صبح طلوع فجر سے پہلے، کس حساب سے ہے؟ دونوں مسلمان ہیں یار۔ اس پر میرا پورا لمبا مضمون ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں ہے ان میں، وہ بھی اسلامی ہے وہ بھی اسلامی ہے۔ ہماری عبادات کا نظام دونوں سے چلتا ہے۔ اوقات کا ایام کا تعلق ہم چاند سے کرتے ہیں، اوقات کا تعین کس سے کرتے ہیں؟ سورج سے کرتے ہیں، سورج سے کرتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، یا کہ سراجن، سورج بنایا، چاند بنایا، روشنی دیتے ہیں۔ سورج خود روشنی ہے، چاند روشنی دیتا ہے، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ سورج خود گرم ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ چاند کی زمین کے سمندر کی طرف وہاں بھی ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں سے عکس آتا ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ سورج اور چاند کے درمیان کبھی رکاوٹ آ جائے تو اس کو گرہن کہتے ہیں، اس کو گرہن کہتے ہیں۔ چاند کی اپنی، چاند پر روشنی پڑتی ہے، آئینے پر روشنی پڑتی ہے تو آئینہ پھینکتا ہے روشنی، اس میں خود روشنی جاتی ہے۔ یہ چھوڑو یار، میں کدھر چلا گیا۔ یہ بار چاند بنائے، سورج بنائے، اللہ کی قدرت کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، دن اور رات آگے پیچھے آتے ہیں، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے۔ اب جس کا ارادہ ہے نصیحت کرنے کا، نصیحت حاصل کرنے کا، یہ کس لیے بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ سمجھو اور شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کو سمجھو اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکر، لو ہے سمجھنا کہ اللہ کے احسانات ہم پر کیا ہیں اور پھر اس پر شکر ادا کرنا۔ یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب اللہ پاک اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقین کے حوالے سے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں میرے بندے کون سے ہیں؟ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں، علامتیں بیان کی ہیں۔ یہاں بھی عباد الرحمن کے حوالے سے، عنوان سے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی۔ میرے بندے کون ہیں یار؟ پہلی بات، یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ آرام سے اکڑتے نہیں ہیں، زمین پہ اکڑتے نہیں، آرام سے چلتے ہیں۔ ہاں جی، کیا ہے دوسرے مقام پر، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آکڑو نہیں، زور سے پاؤں مارنے سے زمین نہیں پھٹے گی، گردن اکڑانے سے پہاڑ تک نہیں پہنچو گے، اتنی رہو گے۔ یہ مطلب ہے نا، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض، زمین نہیں پھٹے گی، ولن تبلغ الجبال طولا، تو بھی 5 فٹ کا ہی رہے گا۔
اسفار پا آرام سے چلو. پہلی علامت کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا. دوسری علامت کیا ہے؟ اذا خاطب الجاہلوں سے بحث نہیں کرتے. کوئی بات علم کی ہو سمجھ کی ہو تو کرتے ہیں. جاہل لوگ جب ان سے الجھتے ہیں نا، سلام، جاہلوں سے الجھتے نہیں، اور جاہلوں سے الجھنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ آدمی خود بھی انہیں کے ساتھ شمار ہو جاتا ہے. اللہ کے بندوں کی ایک علامت اذا خاطبہم الجاہلون، جب وہ جاہل لوگ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں فریق نہیں بنتے. السلام علیکم، یہ سلام کون سا ہے؟ سلام میں متارکت. اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں بھائی. والذین یبیتون لربہم سجدا، اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کے رات، ساری رات سو کر نہیں گزارتے، کچھ عبادت بھی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ پاک سے. سارے اعمال کے باوجود اللہ سے مانگ یا اللہ جہنم سے بچا لے. سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے. میں نے بتایا تھا کہ اصل نجات کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کامیابی جنت میں جانا نہیں یا دوزخ سے بچنا ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اچھا، کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچ گیا بھی ہے. یا اللہ دوزخ کا عذاب بچا لے، دوزخ سے عذاب ہم سے ہٹا دے. ان عذابها کان غراما، دوزخ کا عذاب تو غرام تاوان کو کہتے ہیں، چمٹ جانے والا، بڑا برا. مستقر عارضی ٹھکانہ، مقام مستقل کیا. تھوڑی دیر جائیں تب بھی برا ہے، اور چلے ہی جائیں تب بھی برا ہے. انعاسات مستقر و مقام. اس کے مقابلے میں مومنین کیا ہیں؟ ایزان. پہلی ایک علامت ان کی یہ ہے کہ میاں روی کرتے ہیں. ایزان فقو لم یسرفوا ولم یقتر، نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ ضرورت سے کم، میاں روی کرتے ہیں. خرچے میں کیا کرتے ہیں؟ میاں روی. نہ اسراف. اسراف کا معنی کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ کم خرچ کرنا. پنجابی والا اسراف نہیں. اسراف کیا ہے؟ وہ جو خرچ کرتے صرفہ نہیں کرتے. پنجابی میں صرفہ ہو رہا ہے، بخل نہیں. یا اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. کان بین ذالک کا قوام، درمیان میں تو معتدل، اپنے ہاتھوں کو گردن تک بھی نہیں باندھ لیتے. کیا وہ آیت کیا ہے؟ ہاں، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. نہ گردن سے باندھ لو ہاتھ کو کہ خرچ کرنا ہی نہیں ہے. ولا تبسطها کل البسط، اتنا کھلا بھی نہ چھوڑ دو کہ دن کو خرچ کیا، شام کو کیا ہوگا؟ مایوس بیٹھے ہو کہ میں اب روٹی کی تو کھانا. اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. شرک نہیں کرتے. لا يدعون مع الله الها آخر، اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ نہیں، اللہ کے ساتھ. یہ کون سا شرک ہے؟ کہ اللہ کو نہیں پکارنا، بتوں کو پکارنا ہے. نہیں، اللہ کو بھی پکارنا ہے، خداؤں کو بھی پکارنا، یہ بھی نہیں کرتے. اللہ کے ساتھ بھی کسی کو نہیں پکارتے. والذین لا يدعون مع الله الها آخر، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، جس جان کو قتل کرنا اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یہ حق کا قتل کیا ہے بھائی؟ قتل ناحق، یا قتل ناحق نہیں کرتے. قتل حق کیا ہے؟ قاتل کا قتل، زانی کا قتل، باغی کا قتل، مرتد کا قتل. لیکن یہ آپ اور میں کریں گے یا قاضی کرے گا؟ قاضی. اور شروع ہو جانا کہ
اللہ نے قرآن پاک نے اختیار دے دیا ہے۔ ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرتے۔ یہ مومنین کی عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ من یفعل ذلک یلقی اثاما، جو یہ کام کرے گا گناہ کو پائے گا، یہ گناہ کے کام ہے۔ ان میں سے کوئی کام کرے گا یلقی اثاما، وہ گناہ کو پالے گا، اس کے لیے عذاب قیامت کے ڈبل ہوگا یار، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا، یخلد فیہ مہانا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں توبہ کرنے والا بچ جائے گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، خالی توبہ نہیں، توبہ تو توبہ کی تسبیح نہیں، توبہ وآمن، ایمان لایا، اور خالی ایمان بھی نہیں، وعمل صالحا، گناہوں سے توبہ کی، ایمان لایا، اور کیا، عمل صالحا۔ ان لوگوں کے سیئات کو اللہ پاک حسنات سے بدل دے گا، پہلا درجہ معاف کر دے گا، یہ آخری درجہ کہ حسنات، سیئات کو حسنات سے بدل دے گا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایک معنی یہ کہ پہلے گناہ کرتے تھے، ان کی جگہ اللہ پاک حسنات کی توفیق دے گا۔ پہلا دور گناہوں کا تھا، دوسرا دور کس کا ہے؟ نیکیوں کا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بھی معنی آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، اس سے گفتگو کریں گے، باقی نہیں سنیں گے، اللہ پاک اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ہینڈ فری ہو جائے گا، پرسنل میں بات کریں گے اس سے، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، اب اللہ پوچھ رہے ہیں کیسے کہ نہیں کیا تھا، 7 8 پوچھیں گے، وہ پریشان ہو جائے گا۔ اللہ پاک گھبراؤ نہیں، دنیا میں کسی کو پتہ چلنے دیا نہیں، اب بھی نہیں بتاؤں گا کسی کو، یا میں نے تیرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دی، کہ یہ گناہ ہیں، شمار کیا ہوں گے؟ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ موقع ہوگا جب آدمی حسرت کرے گا، اے کاش 4 گناہ اور کر لیے ہوتے، لیکن یہ چانس ہے، ضابطہ نہیں ہے کہ شروع کر دو، اللہ یہ نصیب فرما دے ہمیں، لیکن یہ چانس ہے کسی کسی کو۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا، تیرے سارے گناہ میں نے کس میں بدل دیے؟ نیکیوں۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ بڑا مہربان ہے یار، غفور رحیم۔ جو آدمی بھی توبہ کر لے اور عمل صالح کرے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا اس نے، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ بھی رجوع کرے گا۔ اگلی علامت کہ یہ ہدایت حضور الزور، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ پر گواہی نہیں دیتے، یعنی جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ وہ بات پھر دہرائی، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہلوں سے باس میں الجھتے نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سلام۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، بے مقصد کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس میں شریک نہیں ہوتے، باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ لو، بے مقصد کام، بے مقصد کام، بے مقصد بحث، بے مقصد ہر چیز گزرتے ہیں، اس میں حصہ نہیں ڈالتے کہ میں بھی حصہ پا رہا ہوں۔ اذا مروا باللغو، مروا بڑے وقار کے ساتھ پاس سے گزر جاتے ہیں، اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اچھا، قرآن پاک سب سنتے ہیں تو بے پرواہی سے نہیں سنتے، قرآن پاک سنتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ اب حالۂ تدبرون القرآن، قرآن پاک غور سے سنو بھائی، تدبر کرو، سمجھو۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو ان کے رب کی آیات سے تذکیر کی جاتی ہے تو اندھے بہرے نہیں ہو جاتے ہماری طرح۔ ہمارا آج کا ماحول کیا ہے؟ نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں۔ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اپنے رب کی آیات ان کو سنائی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی علامات بیان ہو رہی ہیں۔ والذین یقولون، اور جو لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا
یا اللہ ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے ہمیں دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور قیامت کے دن متقین کا امام بنا، ورنہ دنیا بھی عذاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی عذاب ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک لطیفہ ہے، حب لنا من ازواجنا و ذریہ، یہ ان کے لیے جن کی بیویاں ہیں۔ حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، جن کی بیویاں بچے ہیں، جن کی نہیں ہیں، ربنا حب لنا ازواجنا، ان کے لیے دعا کیا ہے؟ یا اللہ، یہ دعا اصل یہی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویاں، ہماری اولاد، ہمارا خان ہمارے لیے باعث رحمت بنا، دنیا میں بھی عزت کا باعث بنے، راحت کا باعث بنے، اور آخرت میں بھی کیا، متقین کا امام بنا دے۔ اللہ پاک یہ سبق بھی دیا، صرف متقی نہ بنو، امام بننے کی کوشش بھی کرو، خالی متقی ہونا کافی، متقین کا امام بننے کی کوشش کرو، یہ سبق ہے اس میں۔ اجعلنا اللہ پاک کہ امام بنا دو، متقی کیا بنانا، امام بنا۔ یہ صفات بیان کر کے فرمایا اولئک یجزون الغرفہ، جنت تو ملے گی جن کو ملے گی، ان کو غرفہ ملے گا، غرفہ بالا خانے، غرفہ کسے کہتے ہیں؟ بال چوبارہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بالا خانے، یہ ان کو غرفہ ملے گا، جنت کے اعلیٰ مقامات ملیں گے۔ کیوں؟ بما صبر، دنیا میں انہوں نے صبر کیا تھا، آخرت میں ان کو جنت ملے گی، ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ بما صبر، دنیا میں انہوں نے صبر کیا تھا، آخرت میں ان کو، اور ان کا استقبال ہوگا بھائی، یلقون فیہا، تلقی قبول کرنا، استقبال کرنا، تحیہ سلام ہوگا، سلام سلوٹ ہوگا، زبانی تحیہ بھی ہوگا، اور عملی تحیہ کیا ہے؟ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو سلام کریں گے، اور پھر خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم میں جانے والے تو بہت سے جہنم سے نکلیں گے، جنت میں جانے والا کوئی جنت سے، اللہم اجعلنا منہم، بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل ما یعبأ، آخری بات، یہ ساری باتیں کس سے ملیں گی؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ ایک معنی یہ ہے، دعا کا ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے بزرگوں دوستو، اللہ کے دین کی دعوت دینے سے، وہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ یہ سارے مقامات کس سے ملیں گے؟ دعا کا معنی پکارنا، عمومی معنی کیا ہے؟ تمہارا ہاتھ پھیلانا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یہ باتیں ملیں گی، اور بزرگوں دوستوں دعوت دینے سے یہ باتیں ملیں گی۔ قل ما یعبأ بکم، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ اگر تم یہ ہاتھ نہ پھیلاؤ تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تم اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار نہ کرو نا، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم نے جھٹلا دیا، یہ جھٹلانا تم پر لازم ہو جائے گا، اس کا تاوان تمہیں پڑے گا۔ فقد تم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ فسوف، یہ تمہارا یہ جھٹلانا کیا نظام چمٹ جائے گا، یہ تمہاری عاقبت اور تمہارا مقدر بن جائے گا۔